اے خاموشی کی زبان سننے والے مالک، اے اپنی مخلوق کے ہر حال سے ہمہ حال باخبر رہنے والے مولا، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی تو جانتا ہے کہ ہم کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں۔ اے بنانے والے، ہمیں پھر سے بنا، ہم شاید ہم نہیں رہے۔ سب کچھ وہی ہے لیکن سب کچھ بدل سا گیا ہے۔ ہمارا آسمان خوبصورت ہوتا تھا مگر اب وہی آسمان ہمارے سروں پر وزن ڈال رہا ہے، پاؤں تلے سے زمین نکلا چاہتی ہے۔ ہم تیرے درینہ الطفات سے محروم سے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی ہے۔ ہم انسان کی محبت سے محروم ہیں۔ انسان کے قریب آئے تو یوں لگتا ہے کہ خطرہ خطرے کے قریب آ گیا ہے۔ بھائی کے لیے خوف پیدا کر رہا ہے۔ ہم پر بے یقینی کی وبا نازل ہو رہی ہے۔ ہر آدمی ہر دوسرے آدمی سے ڈر رہا ہے۔ ہم عزم کوکن کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم حوصلہ شکن واقعات سے روشناس کر دیے جاتے ہیں۔ جس قوم کے دل سے علماء اور ادیبوں کا احترام ختم ہو جائے، اس کے انجام سے ڈر سا لگتا ہے۔ میرے مالک، تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، تیرا فضل چاہیے۔ تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے شاید شکر کرنا چھوڑ دیا۔ ہم گلہ اور شکایت کرنے والی قوم بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارا مستقبل محرومی نہ ہو جائے۔ میرے مالک تیرا اپنا ارشاد ہے، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہم توبہ کرتے ہیں، نہ شکر گزاریوں سے توبہ، آسان فراموشی سے توبہ۔ میرے مالک، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ ہر احسان سے بڑا احسان یہی احسان ہے۔ ہمیں اپنی اس عنایت کی قدر کرنے کا شعور بخش۔ میرے مالک، تو نے ہمیں اس ملک پاکستان کی نعمت سے نوازا۔ یہ صرف تیرے فضل اور تیری شفقت کے سبب سے ممکن ہوا۔ میرے اللہ، ہم تیرے سارے احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نعمتوں میں اضافہ فرما، ہمیں ایک منزل کے قریب، ایک منزل کے اصول کے لیے آمادہ سفر کر۔ ہم مختلف گروہوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ظالم ہیں، کچھ مظلوم، ہم پر رحم فرما۔ جب محروم اور غریب اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ وہ تیری رحمت سے مایوس ہونے لگے تو وہ وقت امراء کے لیے آغاز عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ یا اللہ، جنہیں دولت دی ہے انہیں سخی بنا، اور جنہیں غریب بنایا ہے انہیں اپنے قریب تو رکھ۔ اے شفیق اور رحیم مالک، ہم ڈرتے ہیں ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ ہمیں اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں اس بڑھیا کے انجام سے بچا جس نے منت شاکہ سے سود کاتا اور آخر میں اسے الجھا دیا۔ ہمیں رائے گاہ منتوں سے دوچار نہ ہونے دے۔ میرے مالک، میرے اللہ، ہم پر کسی بیرونی دشمن نے نہیں، اندرونی دشمن نے عذاب ڈالا ہوا ہے۔ سفید پوش طبقے کی کمائی تیری کتاب چھاپنے والوں کے ادارے میں لٹ گئی۔ فینانس کمپنیاں غریبوں سے ظلم کر گئیں۔ میرے مالک، حالات بہتر فرما۔ تو مسبب الاسباب ہے، سکون کے اسباب پیدا فرما۔ یہ ملک تیرا ہی ہے، تیرے لیے، تیرے نام کی عظمت کے لیے، تیرے ہی فضل سے بننے والا یہ ملک تیرے اور صرف تیرے ہی کرم سے قائم رہ سکتا ہے۔ تو اکابرین ملت کے دلوں کو ہدایت سے منور فرما تاکہ ملت میں وحدت کردار پیدا ہو سکے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا،
بس دوست ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم التجا کرتے ہیں، ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جب ہمارے اعمال ہماری عبرت بن کر ہماری راہ میں کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یا الہی، تو ہماری منزل کو آسان فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، اے پیارے اللہ، ہمیں اپنے ماضی، اپنے حال اور اپنے مستقبل پر خوش ہونے والی قوم بنا۔ ہمیں وسوسوں سے باہر نکال، ہمیں مغرور اور مایوس ہونے سے بچا۔ ہم مال جمع کرنے والی اور گننے والی قوم بنتے جا رہے ہیں۔ ہم چھینا چھپٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ عافیت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تن تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں نہ کوئی مظلوم ہو نہ کوئی محروم۔ میرے مالک، میرے اللہ، یہ دور کب آئے گا؟ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو نے تو حرف کن کہنا ہے اور پھر بدل جائے گا نظام ہستی۔ تیرے ہی کرم کی بات ہے، تیرے ہی فضل کا سوال ہے، تیرے ہی رحم کا آسرا ہے، تیری ہی عنایات کا سہارا ہے۔ تو ہمارے دلوں کو اپنے نور سے زندہ کر، ہماری راتوں کو اپنی یاد سے آباد کر، ہمیں نمائش اور علائش سے بچا، ہم پر نازل فرما اپنے کرم کی بارش، ہم پر آسان فرما اپنی معرفت کی منزل، ہمیں ایک بار پھر وہی جامع الفت دے، آباد کر اجڑے ہوئے آشیانے، ایک بار پھر اس قوم کو سنبھلنے کا موقع دے، ہمیں ایک درخشاں تاریخ لکھنے کا موقع دے، ہمیں تاریخ اسلام میں کسی روشن باب کا اضافہ کرنے والے بنا۔ اے مالک، تو ہمیں وہ زندگی دے ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پیارے اللہ، ہماری زندگی کے تقاضے اور دین کے تقاضوں میں جو فرق آ چکا ہے اسے دور فرما۔ ہماری زندگی کی ضروریات اور ہیں اور دین کی ضرورت اور ہے۔ یا الہی، ہمیں لیڈروں کی یلغار سے بچا، ہمیں ایک قائد عطا فرما، ایسا قائد جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو۔ ہم اس کی اطاعت کریں تو تیری ہی اطاعت کے حقوق ادا ہوتے رہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اس قوم کو میزان کا محافظ بنا، عدلیہ کا میزان، تجارت کا میزان، سیاست کا میزان، علم اور تعلیم کا میزان اور امانتوں کی حفاظت کے اداروں کے نظام کا میزان۔ اے میرے مالک، تو بن مانگے دینے والا ہے اور ہم لا علم، یہ بھی نہیں جانتے کہ تجھ سے کیا مانگا جائے۔ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو ہمارے لیے نامناسب ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ یا اللہ، اس قوم کے دن دیانتدار محنت میں گزریں، اس قوم کو رزق حلال سے تعارف کرا، اس کی راتوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ۔ جس قوم سے نالہ نعیم و شب اٹھ جاتا ہے اس سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے خوف کے علاوہ ہر قسم کے خوف سے آزاد رکھ۔ یا اللہ، آدمی کا آدمی کے دل میں احترام پیدا کر۔ ہم ایک عظیم قوم بننے کی صفات پیدا کرتے، ہم میں ایک عظیم قوم بننے کی
صفات پیدا کر دے، ہم میں ایک عظیم قوم بننے کی صفات پیدا کر دے۔ والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا، والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا، والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا، اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے مالک، اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پیارے اللہ، والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا اور اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا، ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا، ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا دے۔ ہمیں وعدے پورا کرنے والی قوم بنا، ہمیں وفائے عہد کرنے والی قوم بنا، ہمیں وعدے پورا کرنے والی قوم بنا۔ ہمیں مخالفین کو معاف کرنے کا حوصلہ عطا فرما، ہمیں مخالفین کو معاف کرنے کا حوصلہ عطا فرما، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی جرأت عطا فرما، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی جرأت عطا فرما، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی جرأت عطا فرما۔ اس قوم کو ایک قوم بنا، اس پاکستانی قوم کو ایک قوم بنا۔ الہی، اپنے توحید کا واسطہ، پیارے اللہ، تیرا وحدہ لا شریک، تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، اے میرے مالک، تجھے تیری وحدت کا واسطہ، مسلمانوں میں وحدت پیدا فرما، مسلمانوں میں وحدت پیدا فرما دے، مسلمانوں میں وحدت پیدا فرما دے۔ تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے کی مستحق ہو جائے۔ یا الہی، سادہ اور صداقت والی زندگی عطا فرما، اور سب سے بڑی بات، تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں، تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں، تجھ سے تیرے محبوب کی محبت مانگتے ہیں، تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں، تجھ سے تیرے محبوب کی محبت مانگتے ہیں، تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں، تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگتے ہیں، تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں، تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جو غائب گئے ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس دیتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔